بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد اللہم بک اصول واجول ولا حول ولا قوة الا باللہ عمل خیر من مسئلۃ، عمل بہتر ہے مسئلہ، ادھر مراد ایک تو ہوتا ہے مسائل، مسئلہ ادھر مراد ہے سوال کرنا، یعنی بھیک مانگنے سے بہتر، کام کرنا بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ نے یہ جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ لماذا يعمل الناس، لوگ کام کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ماذا يحدث اذا لم يعمل الانسان، کیا کہہ جائے اس انسان کے لیے جو اپنے کام سے پیار نہیں کرتا۔ ماذا يحدث کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، what will happen، حدث يحدث حدوثا، اذا لم يعمل الانسان اگر انسان کام نہیں کرتا۔ نمبر 3 ماذا تقول للانسان الذي لا يحب العمل، آپ کیا کہیں گے اس انسان کے لیے جو کام سے پیار نہیں کرتا۔ جو کام سے پیار نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتا، کام کو ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 هل تعرف نبیا كان يأكل من عمل يده، کیا آپ جانتے ہو کسی نبی کو کان یأکل جو کھاتا تھا من عمل یدہ اپنے ہاتھ، یعنی اس ادھر مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتا تھا، یعنی من عمل یدہ یعنی خود محنت کرتا تھا، ہاں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ العمل نعمت من نعم اللہ، کیا مطلب ہے؟ عمل نعمت اللہ تعالی ولا يعرف هذه النعمة الا من فقدها بسبب المرض، مسفرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور نہیں وہ جانتے اس نعمت کے بارے میں سوائے اس وقت جب وہ ان سے مشکل کے وقت جب وہ نہیں کر پاتے بیماری کی وجہ سے۔ اچھا جی، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے بیٹا، کیا ترجمہ کیا بولو؟ اور نہیں وہ جانتے اس نعمت کے بارے میں سوائے تب کہ جب ان سے جب یعنی وہ بیماری کی وجہ سے فقدها چھوٹ جاتی ہے، جیسے بولتے ہیں نا رجل مفقود، گم گیا، گما، یعنی فقدها یعنی وہ اس نعمت کی قدر نہیں جانتے جب تک وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بسبب المرض کیا مطلب؟ بیماری کی وجہ سے، او غیرہ یا کسی اور وجہ سے۔ ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل، دیکھو آگیا، مومنہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ماں ساتھ یہ ومع ذلك اس کے باوجود، اس کے باوجود ایک تو ہے دیکھو، ایک آتا ہے نا صرف مع الگ اکیلا آ گیا تو اس کا مطلب ہے ساتھ، لیکن مع ذالک اس کے باوجود، اس کے باوجود کچھ لوگ کام سے پیار نہیں کرتے، کام سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، آگے وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور وہ اعتماد کرتے ہیں کس کے اوپر؟ دوسروں کے اوپر ریلائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتماد کرتے ہیں، they rely on others۔ وَيَتَسَوَّلُونَ فِي الطَّرِيقِ، سسٹر سمر، سَوَّلَ يُسَوِّلُ تَسَوُّلًا مَسْأَلَةً، بھیک مانگنا، ادھر تسول کا مطلب ہے بھیک مانگنا، بیگنگ، فی الطرق راستوں میں، بالکل یہ طریق کی جمع ہے، طریق کی جمع ہے۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ،
علی عبد الرحمن کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں کھایا ایک نے کھانا. بتاؤ. ہاں جناب آپ بتاؤ نا. ما اکل احد طعاما کسی نے نہیں کھایا کھانا طعاما قط کبھی بھی. کبھی بھی کیا؟ ایوہ ہاں ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ آئے اس میں ہاں ہاں یعنی کسی نے بھی یعنی نہیں کھایا ایسا کھانا ہاں جو سب سے بہترین ہو. یعنی سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ان یاکل من عمل یدہ اپنے ہاتھ سے کھائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. کبھی بھی یعنی ما اکل احد طعاما کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی خیرا من ان یاکل من عمل یدہ جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ اور بے شک اللہ کے نبی جو داؤد علیہ السلام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کر روزی روٹی کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسِ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ کدھر؟ وقال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل ہاں تم میں سے کوئی اپنی رسی اٹھائے ثم یغدو غدا یغدو چلے جانے کو کہتے ہیں ہاں إلى الجبل پہاڑ کے اوپر فيحتطب حطب بولتے ہیں لکڑیوں کو فيحتطب تو وہ لکڑیاں اٹھائے فیبیع اور اس کو وہ بیچتا ہے فیاکل پھر وہ کھاتا ہے ویتصدق اور پھر وہ صدقہ کرتا ہے خیر بہتر ہے من ان یسأل الناس کس چیز سے؟ لوگوں سے بھیک مانگنے سے. لوگوں سے بھیک مانگنے سے. ٹھیک ہے. ادھر خاص مراد ہے بھیک مانگنا. ٹھیک ہے. اچھا جی. جاء رجل فقیر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ آیا اور وسألہ شیئا اور ان سے کچھ سوال کیا کچھ پوچھا کچھ مانگا. ٹھیک ہے. اس میں سوال میں کئی چیزیں بھی آ سکتی لیکن کانٹیکسٹ سے جو مراد ہے انہوں نے کوئی چیز مانگی یعنی کوئی یعنی ایک انداز میں انہوں نے مانگی. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هل فی بیتک شیء ہاں کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے؟ تو قالا کس نے کہا؟ اس فقیر نے. نعم نعم قصعۃ نأکل فیہا قصعہ بولتے ہیں پلیٹ کو کھانے والی کوئی بھی جو پیالہ ہے یا پلیٹ ہے اینا ہاں ایک ایسا ہمارے پاس تھالی ہے جس میں ہم کھاتے ہیں. وَنَشْرَبُ مِنْهَا اور اس میں سے پیتے ہیں. وَنَتَطَهَّرُ اور اس سے ہم طہارت بھی حاصل کرتے ہیں. وَحِلْسٌ حلس کا مطلب ہے کارپیٹ نہیں مطلب کوئی بچھانے والی چیز کوئی بھی بچھانے والی چیز ہاں فراش. نجلس علیہا جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں. جلس یجلس جلوساً جس پر ہم بیٹھتے ہیں. ولا شیء غیر ھذا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ائتنی بہما کیا مطلب ہے مسفرس کا؟ ائتنی بہما چل رہا ہے؟ اچھا آپ کے پاس چل رہا ہے
چلو الحمدللہ. اچھا جی ہاں ایتینی بہما کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ. اتا یاتی اتیانن آنے کو کہتے ہیں. ایتینی میرے پاس لے آؤ. ہاں ایتینی بہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا جی؟ اعطنی یہ بھی صحیح ہے. اعطنی ایتینی سیم میننگ نہیں ڈیفرنٹ ورڈ ہے. وہ پاس ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ ابھی میں دکھاتا ہوں. اے لندنیہ یہ ایک کتاب ہم لکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے جلد تیار ہو جائے نا فرید میں. اچھا جی اعطنی بہما ائتنی. دیکھو ایک ہوتا ہے یہ بڑا کر لیتے ہیں. نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ایک ہے اتا آیا. ہاں ائتنی میرے پاس لے آؤ. ایک ہے عطا. ٹھیک ہے عطا کرنا دینا. ٹھیک ہے پھر ہے اعطنی مجھے دیو. ایک ہے ائتنی ایک ہے اعطنی. ان دونوں میں فرق نظر آیا؟ ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں فَأَتَاهُ بِهِمَا تو وہ لے آیا ان دونوں کو. کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمْسَكَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ہاں پکڑ لیا ان دونوں کو. بین یدیہ اپنے سامنے. ہاں اپنے ہاتھوں کے درمیان میں پکڑ لی یوں کر کے. وقال لاصحابہ اور کہا اپنے صحابہ سے من یشتری ہذین ہذین ان دونوں کو یعنی اس پلیٹ کو اور اس بچھانے والے چیز کو. فقال رجل فقام رجل قام یقوم قیاما کیا مطلب ہے اس کا؟ کھڑا ہو گیا. ایک رجل کھڑا ہو کے بولتے ہیں فقال انا اشتریہما بدرہم میں ایک درہم کا ان دونوں کو خریدوں گا. فقال تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یزید علی درہم یزید زیادتاً کون زیادہ دے گا ایک درہم سے. فقام رجل آخر پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوا. وقال اور اس نے کہا انا اشتریہما بدرہمین میں ان دونوں کو. فدفعہما الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے وہ جو 2 درہم ہے اس کو دفع کیا اس کو دیا. He paid those 2 dirham to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي سلمہما الی الاعرابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لے کے سلم یسلم تسلیما جیسے ایک حدیث میں نا المسلم اخو المسلم لا یسلمہ کیا مطلب ہے؟ حوالے کرنا. ایک ہے سلم اس نے سلام کیا. ٹھیک ہے سلمہما الی الاعرابی اس 2 درہم کو ان اعرابی کو حوالے کر دیا. قائلاً یہ کہتے ہوئے قائلاً یہ کہتے ہوئے اشتری باحدہما طعاما واذهب به الى اہلک ہاں خریدو ان دونوں میں سے ایک سے یعنی 1 درہم سے تم کیا لے لو کھانا لے لو. واذهب به الى اہلک اور اس کو لے جاؤ اپنے فیملی کے پاس. واشتری بالآخر خریدو کیا قدوما واتنی به. ٹھیک ہے قدومن کا کیا مطلب ہے؟ قدومن کا مطلب ہے جو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے
ہاں سلمہما حوالے کیا، ان 2 درہموں کو حوالے کیا، اسی لیے ادھر سلمہما ہے، ہاں مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا. اگر ایک ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ سلمہو. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے پھر کہا کہ دوسرے سے تم قدوم لیو، وَأْتِنِي بِهِ، وہی جملہ یوز کیا، وہی لفظ کہ میرے پاس لے آؤ. فَأَتَاهُ بِالْقَدُّومِ، اور کیا لے آیا؟ لکڑیوں کو لے آیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَوَضَعَ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، اس کے اوپر عود ہے جو ہے نا، ادھر عود سے مراد وہ خوشبو والا عود نہیں ہے، یعنی ایک لکڑی کا ایک جو تنکا یا ٹکڑا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر رکھ دیا. ٹھیک ہے. یہ باعث برکت اور اس کے لیے ہاں رکھ دینا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے یاد ہے وضع کہاں پہلے پڑھا تھا ہم نے؟ ضع المنبہ بجانبک، رکھ دو الارم اپنے سائڈ پہ. اسی طرح ہم نے وہ ماسک بھی پڑھا تھا، وہ دکتور نے وضع الماسک، پتہ نہیں کیا کہا تھا ہم نے ماسک کو. اچھا جی آگے انہوں نے کہا وقال للاعرابی، اور انہوں نے کہا اعرابی سے، اس بدو سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذهب، جاؤ، واحتطب وبع. بالکل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور بیچ دو. ہاں واحتطب، واحتطب کے آپ مختلف معنی لے سکتے ہیں، لیکن ادھر جو مجھے مراد لگ رہا ہے کہ جو لکڑیاں ہیں اس کو جمع کر دو اور بیچ دو. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو قدوم ہے نا یہ لکڑیوں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ادھر جو ہے نا معنی وہ کیا ہے؟ ادھر معنی ہے کلہاڑی سے. اور واحتطب سے مراد ہے کہ تم لکڑیاں اس سے جمع کرو کاٹ کاٹ کے پھر اس کو بیچ دو. حطب بولتے ہیں لکڑیوں کو، حطب کس کو بولتے ہیں؟ لکڑیوں کو. واحتطب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان لکڑیوں کو تم تیار کرو، جمع کرو. ٹھیک ہے. اچھا جی وبع، اور اس کو بیچ دو. ولا اراک 15 یوما، اور میں تمہیں نہیں دیکھوں 15 دن تک. ولا اراک، اور نہیں دیکھوں گا 5 دن تک، 15 دن 15 یوما. وبعد انتہاء هذه المدہ، اور اس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد، ہم نے بولا تھا نا انتہا ختم ہو جانا. رجع الیہ الاعرابی، رجع کا مطلب واپس آ جانا، رجع یرجع رجوعا، واپس آ جانا. وہ اعرابی کدھر آ گیا؟ واپس آ گیا. کس کے پاس آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا اس کی حالت کیا تھی؟ وقد اشترا، اور اس نے خرید لیے تھے کیا؟ ثیابا، کپڑے، وطعاما، اور کھانے. فقال له الرسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ الیس هذا خیرا لک من ان تسأل الناس اعطوک او منعوک. اے ہائے 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 ہائے، ہمارے نبی نے ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا بھائیوں. ہاں کیا کہا؟ کیا یہ تمہارے لیے خیر نہیں تھا؟ خیر نہیں ہے سوال، لوگوں سے سوال پوچھنے سے، کہ کوئی کبھی دے دے کوئی کبھی نہ دے دے. خود بھائی جان تم نے پراؤڈلی ماشاءاللہ کاروبار کر لیا. سمجھ میں آ گیا؟ انڈرسٹوڈ. دیکھ لو ابھی میں نے کتاب بند کروانی، 1 منٹ آپ لوگ دیکھ لو ایک بار کہ تم میرے پاس لے آؤ. وہ جا کے لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون خریدے گا یہ؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو خریدوں گا 1 درہم سے. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہموں میں خریدوں گا. تو رسول اللہ نے اس کو وہ آگے کیا، تو اس نے 2 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اعرابی کو دے دیا، اور اعرابی کو کہا کہ جاؤ 1 درہم کا تو تم آج اپنے گھر والوں کے لیے کھانا مانا لے جاؤ، اور دوسرے درہم سے تم لے کے آؤ میرے لیے قدوم،
یعنی قدوم جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ادھر جو مین ہے وہ کلہاڑی ہے، ہاں لکڑی کو بھی کہہ سکتے ہیں. پھر وہ کلہاڑی لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے پاس ایک عود رکھ دیا. عود کا کیا مطلب ہے؟ لکڑی کا ایک اس کے اندر ڈال دیا، اس کلہاڑے کے اندر. پھر کہا کہ جاؤ اس کلہاڑی کو لے کے جاؤ، وَاحْتَطِبْ، اور تم جو جنگلات سے یا لکڑیاں جمع کرو اس کلہاڑی کے ذریعے، اور وَبِعْ، اور اس کو بیچو، اور اس کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں 15 دن تک بھائی جان کہ تم آگے پیچھے سے. اور ہاں تو وہ 15 دن تک غائب ہوا، اور بعد میں جب آیا تو کیا تھا، ماشاءاللہ میری طرح بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ہاں اور بڑا کھانا شانا کھا کے موٹا ہو کے آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ اچھا نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہو، بھیک مانگو، ہاں کوئی تمہیں دے کوئی نہ دے، ہزار نخرے. اس سے اچھا ہے کہ تم ماشاءاللہ خود بخود تجارت کرو اور کماؤ. ٹھیک ہے اخی، سمجھ میں آ گیا؟ چلے اب سب کو سمجھ میں آ گیا. لیٹس چیک اپ یور انڈرسٹینڈنگ. ہاں مسفرہ وہ بول رہا ہے کہ صحیح عبارت کے آگے آپ نے یعمل یا لا یعمل. ٹھیک ہے، یعنی کون سا انسان ہے جو کام کرتا ہے اور کون سا انسان ہے جو کام نہیں کرتا. الذی یعتمد علی غیرہ لا یعمل، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو وہ تو خود کام نہیں کرتا. جیسے کتنے نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، امی ابو پہ بوجھ بن گئے ہیں. اتنا بڑا مشٹنڈا ہے، 20 کروڑوں کما سکتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا بھائی جان گیمیں کھیل رہا ہے، پب جی میں لگا ہوا ہے. 25 30 18 25 سال کے 30 سال کے گھر میں بیٹھا، کوئی کام نہیں. بھائی جان جاؤ کوئی بھی کام کر لو. کاروبار کرنے کے لیے اتنا زیادہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے بھائی جان. چھوٹی سی چیز، تمہارے پاس موبائل ہے، موبائل بھیج دو، موبائل سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں نا فرید بھائی. ہاں یعنی جو تم نے جو اپنے لیے بنایا ہوا ہے تم کاروبار کرو، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اچھا جی، ہاں مومنہ، ہاں الذی یتسول فی الطرق، ہاں لا یعمل، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو سوال کرتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. یوں کہتا ہے، کدھر کہتا ہے؟ فی الطرق، کدھر طرق؟ راستوں میں. آپ کی امی نے ترجمہ کیا تھا، آپ بھول گئے. ہاں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھیک مانگتا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ کام نہیں کرتا. اس نے تو یہی پیشہ بنا لیا جان، بھیک مانگنا، اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان فتنوں سے. الانسان الذي يتصدق، یا سسٹر سمر، یعمل او لا یعمل؟ یعمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ انسان جو صدقہ دیتا ہے، ہاں جو انسان صدقہ دیتا ہے وہ تو کام کرتا ہے نا. ہاں کیا بات ہے تسی تو چاہ یو فنشڈ می، یو کل می. ہاں علی عبد الرحمن، الذی یاکل من عمل یدہ، یعمل او لا یعمل؟ یعمل. کیا مطلب ہے الذی یاکل من عمل یدہ؟ ہاں جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم بھی کھائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، الذی یسأل الناس اعطوہ او منعوہ لا یعمل، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ شخص جو سوال کرتا ہے کوئی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. بالکل. اعطوہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. منعوہ من المنع، منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. اچھا جی ناؤ. ایک یہ جو ناس ہے یہ اس معنی میں ہوگا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے. الذی یسأل الناس، جو پوچھتا ہے لوگوں سے، مانگتا ہے لوگوں سے، کیونکہ یسألو آ گیا نا، یہ رفع ہے. ہاں جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک تو یہ میننگ ہو سکتا ہے نا کہ وہ بندہ جو پوچھتا ہے اور لوگ اس کو دیتے اور نہیں دیتے، یہ ایک میننگ ہے. ایک میننگ ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے اور پھر اس کو کوئی دیتا اور نہیں دیتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ لمبی بھی ڈسکشن ہوگا، کسی کو چھوڑے آگے چلتا ہوں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الف، ماشاءاللہ دیکھو نا، سوال پوچھنے سے پہلے ہی جواب دے دیے. یعنی وہ بول رہے ہیں کہ کون سا ہے مین پیراگراف. ٹھیک ہے. العمل نعمت کبیرہ، کس نے کہا الف؟ ماشاءاللہ شاباش.
آپ بائیکاٹ کرتے ہیں؟ ہاں یار یہ پڑا ہوا کب کا یار، کیا کرے اس کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہاں الرجل الفقیر العمل خیر من التسول طعام العرابی. با العمل خیر من التسول، یہ سیکنڈ بڑا پیراگراف ہے. تھرڈ پیراگراف اخذ الدرہمین لأہلہ کان لا يعمل ثم اخذ يعمل اشترى عودا وقدوما. اچھا ایک سیکنڈ، اس میں کوشچن ہے. بول رہے من الفقرۃ الثالثہ نعرف ان الاعرابی، اس فقرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعرابی نے کیا کیا. So what he did he took the 2 dirham to his wife? Did he یعنی اس سے کوئی کام نہیں کیا اور کام کرنا شروع کر دیا، یا اس نے پیسے وہ عود جو ہے وہ خریدے اور قدوم بھی خریدا. با کان لا یعمل، وہ کام نہیں کرتا تھا پھر وہ کام کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے میڈم، سمجھ میں آیا؟ یعنی اعرابی نے کیا کیا؟ کیا وہ 2 درہم لے کے گیا بیوی کے پاس؟ نہیں لے کے گیا. کیا اس نے جو کلہاڑی اور لکڑی دونوں خریدے؟ اس نے تو صرف کلہاڑی خریدا، لکڑی تو نہیں خریدا. اچھا تو اس سے پھر کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ با. ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا جی ہاں بیٹا مسفرہ، فلنگ دا بلینک. نمبر 1 ابی علی الفقیر. ہاں اس سے پہلے کیا آئے گا؟ یعتمد تتسول اشترى یتصدق اتا یسأل. اس باکس میں سے آپ نے ڈالنا ہے. نہیں یار اللہ کی حمدی، نہیں. ابو فقیر پر کیا کر رہے ہیں؟ یتصدقو، ابو فقیر کو صدقہ دے رہے ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے. اچھا جی دوسرا مومنہ المسلم خالی جگہ علی اللہ یعتمد. احسنتی، یعنی مسلمان کیا کرتا ہے؟ اعتماد کرتا ہے. کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. الفقیر، ہاں سسٹر خالی جگہ الناس. الفقیر یسأل الناس، فقیر جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، مانگتا ہے. اعمل ولا ڈیش ولا تتسول. علی عبد الرحمن. اچھا جی دکتور خالی جگہ احمد یحمل کتابا. یعتمد تتسول اشترى یتصدق اتا یسأل. احمد آیا نہیں، کتاب لیتے ہوئے. حمل یحمل اٹھانے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں کتاب اٹھائے ہوئے آیا، آتے ہوئے نا، آ رہا ہے وہ. اتا احمد آیا، یحمل اور یہ مضارع ہے یعنی حال کونہ یحمل، اس کی پریزنس یہ تھی کہ وہ حمل اٹھایا ہوا تھا اس نے کتاب کا. اچھا جی خالی جگہ القلم بریال. یا علی عبد الرحمن اشترى القلم بریال، اس نے خریدا قلم 1 ریال. اللہ کے بندے قطر میں رہتے ہوئے ریال اور 2 ریال کا نہیں پتہ. ہاں اچھا جی میچ بٹوین 2 opposite words. اوکے گائز آ رہا ہے یار، یہ مجھے سکون نہیں مل رہا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فقد وجد. چلو ایک ایک سے پوچھتے ہیں. ہاں مسفرہ اعطا. نہیں، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اعطوہ. ہاں منع. احسنتی. ہاں مومنہ. ہاں یہ قبیلہ ہے. ہاں شیخ عبداللہ المانع، یہ قبیلہ کا نام المانع. اچھا جی اسی طرح شریکات المانع لتاجیر السیارات.
ان کے پاس ٹویوٹا کا بھی وہ وکالت تھی. چلیں قبیلے میں. اچھا جی مرضا, ہاں ہاں صحہ. اچھا جی یبیع یا دکتور یشتری. فقیر یا دکتورہ سمر غنی. اچھا جی علی عبد الرحمن عامل, ہاں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاطل. عاطل کچھ بھی نہیں کرتا. ہاں عاطل. عاطل یعنی بیکار. عطل یعطل عین طا لام عاطل ویلا. ٹھیک ہے. عاطل عامل کا اپوزٹ. عامل کام کرنے والا, جو کام نہیں کر رہا وہ عاطل ہے. ہاں ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں سب سیٹ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی یہ ایک نحوی ایک ٹچ. جمع المؤنث السالم. جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ یعنی مؤنث کے اوپر, ہاں اس کے اوپر آپ اضافہ کریں گے کس چیز کا؟ یعنی ایک مؤنث سے آپ اس کو جمع بنانا چاہتے ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بزیادت الف و تاء فی آخر المفرد, اس میں الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا شریکہ, اس کی جمع کیا ہے؟ شریکات. الف اور تا کا کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا؟ یعنی مثلا مقابلہ, اس کی جمع کیا ہو گئی؟ مقابلات. شہادہ کلیہ مشکلہ جامعہ حکومہ کثیرہ مساعدہ خبرہ شریکہ مقابلہ شہادہ. ہاں یہ جمع مؤنث سالم ہے, اس میں آپ نے الف تا لگا دی. ایک اور ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا, وہ ہوتا ہے جمع ہاں انشاءاللہ آگے آئے گا جمع تکسیر. جمع تکسیر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو اس کا اصل روٹ ورڈ ہے وہی چینج ہو جاتا ہے. اس میں آپ اس طرح کا قاعدہ نہیں ہے کہ الف تا لگا دیے, وہ ابھی آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس میں جو اصل جو مفرد ہے اس کو ٹچ نہیں کیا گیا. یعنی مثلا مسلم مسلمہ مسلمات. ٹھیک ہے نا. اسی طرح شریکہ شریکات, مقابلہ مقابلات. اس میں جو اصل ورڈ ہے اس کو ٹچ, اس کا چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آج تو جو دو ورڈ ان کے میننگ کیا ہے؟ خبرہ ایکسپیرینس, مساعدہ ہیلپ. یہ آپ کے ماشاءاللہ یعنی ڈونیشن میں بہت کام آ سکتے ہیں. نرجو منکم مساعدتنا عندکم خبرات کثیرہ. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں جسٹ کڈنگ. آگے چلیں بسم اللہ. کنورٹ گائز کنورٹ. حول المفرد الى جمع المؤنث السالم. Convert this plural, this singular to the plural مؤنث سالم. ٹھیک ہے. فاطمہ یا مسفرہ؟ ہاں فاطمات. جاءت الفاطمات. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. فاطمہ نام ہے نا, اب آپ نے اس کو جمع کرنا ہے کہ یار 3 سے زیادہ فاطمائیں آ گئی بھائی جان, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. ہاں مومنہ جمیلہ جمیلات. جمیلات آ گئی. سمینہ سمینات. نحیفہ سسٹر سمر نحیفات. کبیرہ کبیرات. زینبو زینبات. دراسہ دراسات. مدرسہ مدرسہ مدرسات. مہندسہ طبیبہ طالبہ معلمہ. فاطمہ جمیلہ سمینہ نحیفہ کبیرہ زینبو دراسہ مدرسہ. بس پتلا ہو گیا میں, چلو آگے چلتے. اچھا جی اختر جمع المؤنث. یہ جو پیچھے ہے مؤنث ورڈز, ان میں ایسے بھی ورڈز ہیں جو جمع کے ساتھ وہی رہتے ہیں. کیا کچھ ایسے ورڈز ہیں جو جمع کے ساتھ کیا جمع بھی وہی رہتے ہیں اور سنگولر بھی وہی رہتے ہیں. ان میں تو نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ورڈ ہیں جو جمع ہوتے سنگل ہے ہی نہیں اس کا کوئی. مثلا جو ناس ہے اس کا کیا ہے مفرد؟ انسان ہی ہوگا.
یہ بعض یہ کہتے ہیں، لیکن بعض جو لغوی ہے وہ بولتے ہیں بس اس کا کوئی مفرد نہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا وہ نہیں ہے، مثلا اثنان، اس کا مفرد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ثلاثہ کا مفرد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. المہم آگے چلتے ہیں. آپ نے اب چوز کرنا ہے جمع مؤنث سالم فرام دا بریکٹ. ٹھیک ہے. مثلا ذهبت المسلمات الى مکہ، ادھر مسلمہ مسلمتان مسلمات لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. مسفرہ التحقت فاطمۃ بی الدراسات العلیاء. کیا مطلب ہے اس کا؟ فاطمہ نے جوائن کر لیا الدراسات العلیاء، ہائر، علیا ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے. ہاں. مومنہ لعل نتیجت ڈیش طیبہ المقابلات، یعنی لعل کا کیا مطلب ہے؟ یہ امید، یعنی امید ہے اچھا آئے گا. کس چیز کا؟ مقابلات کا، انٹرویوز کا. ٹھیک ہے. تقول یا سمر ہناک فرص عمل کثیرہ. الحکومات ہناک فرص عمل کثیرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکومت کہتی ہے کہ یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں کام. حکومت نہیں، حکومتیں، حکومات، حکومتیں. البطالة سبب كثير من ڈیش یا علی عبد الرحمن مشکلات، یعنی البطال، البطال اور عاطل دونوں ایک معنی میں آتے ہیں. ان امپلائڈ، ہوم لیس نہیں بھائی جان، نہیں ہوپ لیس وہ الگ ہے، وہ متشائم ہے، وہ الگ ہے. اچھا جی. ہاں. یعنی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہت سارے پرابلمز کے وجہ ہے، ریزن. یتخرج الطلاب فی، یا دکتور ولا یجدون عملا. یتخرج الطلاب فی الجامعات ولا یجدون عملا، یعنی جو طلاب ہیں وہ کہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ ہوتے ہیں. خرج یخرج، ایگزٹ یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ گریجویٹ. گریجویٹ. گو بیونڈ دی لٹرلزم. اوکے گائز. اوکے. سم ٹائم اٹس گڈ ٹو بی لٹرلسٹ سو یو ول نو، یعنی وداؤٹ بینگ نو، آپ کو یہ پتہ چلے بغیر کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے آپ اس کے معنی میں نہیں جا سکتے. سو اٹس گڈ تھنگ بٹ یو شوڈ ٹرائی. اچھا جی. بنت الحکومت کثیرا من العمارات. بنت جو ہے یہ بنا سے ہے، بنا، بنانا، بنانا، کیلا نہیں، بنانا یعنی بنانا. بلڈنگ یار اللہ کہتے ہیں. کیا ہو گیا فرید یار بنا قسم سے یار. بنت یہ بنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بنت اور بنت میں فرق. ہاں یعنی بنایا، بنانا. ٹھیک ہے. یہ اصل اس کا ورڈ ہے بنا، لیکن کیونکہ انہوں نے جو حکومہ ہے وہ مؤنث ہے تو ادھر انہوں نے تا و تانیث ڈال دیا. تو بنت الحکومت کثیرا من العمارات، تعمیر کی، یعنی حکومت نے بہت ساری عمارتیں تعمیر کی. کہاں ہے ایسی حکومت؟ آگے چلتے ہیں. یہ اتنا کافی ہے میرے خیال میں جمع مؤنث سالم کو جاننے کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. آپ یہ جو ہے نا ہوم ورک، یہ جو چیزیں یہ آپ لوگ خود کیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہر چیز میں آپ کو کہوں کہ یہ ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگ کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جتنا آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا آپ کا لیول بڑھے گا. جتنا آپ سنیں گے، دیکھیں گے، ہنسیں گے، کودیں گے، خواب دیکھیں گے عربی میں، اتنا فائدہ. اچھا جی بیٹا آپ سب اب غور سے آپ لوگوں نے اب تعبیر کرنا ہے. ہاں یو ول سے 3 words. اکتب 3 جمل. Write 3 sentences عن كل واحد about every one of these. So first sentence from مسفرہ، رجل يتسول في الطريق. اس کے لیے آپ ایک جملہ بولے.
عربی میں کوئی بھی. يعتمد في الغير. ہاں يعتمد فی الغیر او يعتمد علی الغیر. احسنتی ماشاء اللہ, پراؤڈ آف یو. ہاں مومنہ آپ ایک اور لگاؤ اپنی طرف سے مسالہ. دوسرا سینٹنس, یہ پیراگراف بنایا نا انہوں نے, یعنی ابھی وہ بول رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک ہے نا اس موضوع پہ یا اسی کے پیٹرن میں آپ نے ایک سینٹنس بنانا ہے. یہ ایک سینٹنس ہے کہ جو متسول ہے وہ کیا ہے, یعتمد علی الغیر. ہاں بیٹا, بسبب يعني this is because ہاں لأن لأن لا يجدون عملا أو لا يحبون. ہاں لأنه لا يجد عملا, کیونکہ اس کو کام نہیں ملتا, یا او انہوں نے بولا نا ماشاءاللہ گڈ استعمال آف او, یا پھر وہ کام کو پسند نہیں کرتا, بھیک مانگنے کی لت پڑ چکی ہے. اللہ معاف کرے. جی سسٹر سمر. الذی یسأل الناس, جو لوگوں سے سوال کرتا ہے, مانگتا ہے, بھیک مانگتا ہے. اچھا علی عبد الرحمن, رجل یأکل من عمل یدہ. یہ جو ایک رجل ہے نا, اس پہ بھی الذی تو نہیں ہوگا کدھر؟ اسی بندے کو, اگر یہ جو پوائنٹ نمبر 1 ہے. اچھا یہ ایک اور میں بتاؤں, یہ تھا کہ اسی ٹاپک پہ نا, اسی چیز پہ آپ نے لکھنا ہے. تو انہوں نے وہ لکھ دیا کہ مثلا انہوں نے کہا, کیا کہا آپ نے, الذی یعتمد علی الغیر, یعتمد علی الغیر, وہ کسی اور کے اوپر اعتماد کرتا ہے. پھر بیٹا نے کیا کہا, بسبب لأنه لا يجد عملا او لا يحب عملا. پھر میڈم نے کہا کہ الذی, کیا کہا, الذی یسأل الناس, یعنی یہ جو متسول ہے وہ کون ہے, جو لوگوں سے مانگتا ہے. الذی یہ صفت ہے, یہ اسم و اشارہ ہے. اگر یہ رجل سنگل ہے تو اس کے لیے بھی الذی تو وہ تو الذین ہو جائے گا نا پھر اگر جمع ہوگا تو. الذی یہ مفرد کے لیے, سنگولر کے لیے الذین, نہیں پلورل کے لیے الذین. الذین ہاں ہاں, جاء الطلاب الذین خرجوا من الدراسہ, جو ہوا ہے وہ کب ہوگا, وہ مفرد ہم نے ابھی پچھلے کلاس میں ہی پڑھا تھا. یہ میں آپ کو ابھی دوبارہ, اس کے لیے ہوا ہو سکتا ہے, کس کے, کسی کے لیے رجل یتسول فی الطریق. ابھی ہم صفت بیان کر رہے ہیں نا, ہوا تو وہ بعید کے لیے ہے. نہیں سوری عفواً, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں سمجھا. مثال کے طور پہ یہ سینٹنس آ گیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں هو الذی, وہ ہے جو مانگتا ہے لوگوں سے, یہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سارے نا اسم اشارہ ہیں. آپ جتنا دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, مثلا ہوا بھی اسم یہ اشارہ ہے اور الذی بھی اشارہ ہے, لیکن اگر آپ دونوں کو یوز کرتے ہیں هو الذی, تو اس سے معنی میں تاکید آتی ہے, کنفرمیشن آتی ہے کہ یہ ہے وہ, ہاں کہ یار جو مانگتا ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. رجل یأکل من عمل یدہ, اس پر ایک سینٹنس بولے بھائی جان. هو الذی یحب العمل, هو الذی یحب العمل, وہ ہے جو کام کرنے کو پسند کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے علی عبد الرحمن, دیکھ لو, آپ دیکھ لو. پیج نمبر 33. 138. آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں, بس لیکن وہ ان کی آسانی کے لیے میں نے ذرا ان کو, تاکہ وہ ہاں ہاں بولو. ہاں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ھذا خیر لک من ان تسأل الناس اعطوک او منعوک. ٹھیک ہے جی دکتور. اللہ یاکل حلالا طیبا, کیا بات ہے, علیک نور یا شیخ, کیا بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں.
کس کا؟ شابن، شابن یعتمد علی والدہ، وہ نوجوان جو اپنے والد پر اعتماد کرتا ہے، ریلائے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شاب نوجوان، یعتمد ریلائے، اعتماد کرتا ہے، علی والدہ اپنے ابو پر. اگر دونوں ہوئے تو کیا کہیں گے؟ والدیہ. اور اگر امی ہو علی والدتہ. ٹھیک ہے گائز؟ چلو آگے چلتے ہیں. یہ آگے آپ لوگ خود کر لینا سارا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں بچوں، آگے چلتے ہیں ابھی. چلو الوحدۃ السابعہ، یونٹ نمبر 7، اللغۃ العربیہ، عربی زبان. ٹھیک ہے. بین طالبتین، دو فیمیل اسٹوڈنٹ کے درمیان. اللہ خیر کرے، پھڈے ہو گئے ان کے بھائی جان. الطالبۃ الاولی پہلی اسٹوڈنٹ کیا کہتی ہے؟ اعتقد، آئی تھنک، آئی بلیو، میرے خیال میں، میرا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. مائی کریڈ نہیں، یہ نہیں ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. اعتقد، آئی تھنک، انکی، دیٹ یو آر دا نیو اسٹوڈنٹ. طالبۃ جدیدہ، تم ایک نیو اسٹوڈنٹ ہو. تو دوسری اسٹوڈنٹ کہتی ہے نعم. کیا مطلب ہے اس کا؟ یس. التحقت، آئی جوائنڈ، یا میں نے التحاق کیا، یا میں جڑ گئی ہوں، بالمعہد، اس معہد سے، اس انسٹیٹیوٹ سے، ہذہ السنہ، دس ایئر. سنہ بولتے ہیں ایئر کو، وہ سا نہیں کہتے. ساعہ آور. آج انہوں نے لگتا ہے کچھ ٹینکی خالی ہے. ہاں اچھا جی. پھر طالبہ اولا کہتی ہے حل درست اللغۃ العربیہ فی بلدک. Study Arabic language in your country. تو دوسری اسٹوڈنٹ کہتی ہے ہاں مسفرہ کیا کہتی؟ یہ پہلی دفعہ میں پڑھ رہی ہوں. پہلا سال کہاں ہے یار اللہ کی بندی. پہلا ایکسپیرینس. ہذہ اول مرہ. آپ نے جو کہا وہ کہنے دو یار، ان کو ڈسٹرب نہ کرو. بولو بیٹا. یہ پہلی دفعہ میں پڑھ رہی ہوں. ہاں بس عربی پڑھ رہی ہوں، دیٹس اٹ. ہذہ اول مرہ، یہ پہلی مرتبہ ہے. اول مرہ کا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. ادرس، میں پڑھ رہی ہوں، فیہا، جس میں پڑھ رہی ہوں کیا؟ العربیہ، عربی. ہاں مومنہ اب تم اپنا وہ نکالو. انا درست العربیۃ 3 سنوات فی بلدی. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے پڑھی ہے عربی 3 سالوں کے لیے اپنی کنٹری. اے ہائے ہائے کیا بات ہے. طالبہ ثانیہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے سسٹر سمر؟ لماذا تدرسینہا مرۃ ثانیۃ اذن. پھر تم، اذن کا مطلب ہے پھر تم. اچھا ترجمہ کرنے میں نا ایک چیز میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ دیتا ہوں. کبھی کبھی ترجمہ نا بیکورڈ چلتا ہے. مثلا ابھی جو ہے پھر، یہ سب سے آخر میں ہے نا عربی میں، لیکن آپ اردو میں پہلے لے آئیں. پھر تم دوسری مرتبہ کیوں پڑھ رہی ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کو ترجمہ کا ٹپ دے دیا ہم نے. ہاں سسٹر سمر، وہ طالبہ اولا نے کہا فی بلدی، کیا کہا؟ فی بلدی ہاں القراءۃ ہاں 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 ہاں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیں. اپنے شہر میں میں نے پڑھا تھا ریڈنگ ایوہ اور گرامر اور ہاں ہاں ترجمہ، بالکل. اور نہیں پڑھا میں نے حدیث اور لغت العربیہ. ہاں حدیث لغت العربیہ. اس کا آپ تھوڑا وہ کریں. اور میں نے نہیں پڑھی حدیث لغت العربیہ کے التحدث، یعنی حدیث سے ادھر مراد ہے اسپیکنگ. ہاں حدث یحدث تحدیثا، اسپیکنگ. یعنی I didn't learn the Arabic speaking. Yes, I learned the language, reading. I learned how to, what are the grammars, how to translate. But I didn't learn how to speak. ہاں سمجھ میں آیا سسٹر سمر؟ اچھا جی. ہاں علی عبد الرحمن، ولکنکی
ہاں یہ مؤنث ایک ایک. بٹ یو اسپیک ویری ویل. ابھی یعنی لیکن آپ ابھی عربی بڑی اچھی جید انداز میں بات کر لیتی ہو. لیکن اس کو دوسری کو تو عربی نہیں آتی, اس کو کیسے پتا؟ ویری لاجیکل کوشچن. آئی ڈونٹ ہیو آنسر واللہ. ٹھیک ہے, وہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یار آپ کو تو عربی نہیں آتی تھی لیکن آپ بول رہے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا. اصل میں یہ ہوتا ہے نا, مثلا ابھی آپ کو مثلا عربی یہ آپ کا ہی سین ہے, مثلا آپ کو آ گیا ترجمہ آ گیا قواعد آ گیا لیکن آپ کو بات کرنی نہیں آتی. لیکن سیف اللہ بھائی جب عربی میں بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا بات ہے یار, ہے نا. حالانکہ آپ کو وہ میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ لیکن مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو سم ٹائم یو ڈونٹ نو دیٹ مچ بٹ یو کین فیل دیٹ ہی نوز یا اخی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, جواب مل گیا الحمدللہ. اچھا جی جی دکتور کیا کہتے ہیں وہ؟ تعلمت ہاں 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 ہونا 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 یہاں ہناک وہاں. اخی وہ میں نے آپ کو بولتا تھا نا فصحا, آپ وہ سعودیہ کو وہ کر لیں. ہونا عرب میں ابھی وہ ہنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تعال ہنا ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے, ہونا اصل جو ہے فصحا میں ہونا. ہاں فی المعہد مختبر و حاسوب و اذاعۃ و مکتبہ. جو معہد ہے جو انسٹیٹیوٹ ہے ہاں اس میں کیا ہے؟ مختبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیبارٹری, لیب ہم نے پہلے کہا تھا. اب وہ لیبارٹری بھی ہو سکتی ہے لیب بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک جنرل ٹرم لیب. وہ حاسوب کا کیا مطلب ہے؟ کمپیوٹر, میتھس ریاضیات یار اس کا نا آج. وہ اذاعہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, اذاعہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم وہ آپ کو بتائیں اذاعۃ القرآن الکریم, ریڈیو اذاعہ. ٹھیک ہے, وہ مکتبہ اور لائبریری. تو دوسری طالبہ کہتے ہیں لا استطیع, میرے میں استطاعت نہیں ہے, نطق الاصوات, نطق بولتے ہیں پروناؤنسیشن, ہاں یعنی تلفظ. میرے اندر استطاعت نہیں کہ میں ان آوازوں کو کا تلفظ نکال سکوں. وہ کیا ہے؟ قاف, وا اور ہا جیداً اچھے طریقے سے. تو پہلی طالبہ نے کہا ہناک تدریبات صوتیۃ جیدۃ فی مختبر اللغہ, وہاں ہے تدریبات ایکسرسائزز, وائس ایکسرسائزز جیدہ اچھی. کدھر؟ عربک لیب میں. ٹھیک ہے. تو دوسری طالبہ کہتی ہے لا استطیع التحدث باللغة العربیہ, میں نہیں کر سکتی بات عربی زبان میں, ولا افہم, اور میں نہیں سمجھتی کلام المدرسہ. مدرسہ سے کیا مطلب ہے؟ ٹیچر. ہاں اس کو میں نہیں سمجھ سکتی. والطالبات, اور اسٹوڈنٹس. بالکل میرا سین ہے ان کا بھی. اریدو, میں چاہتی ہوں, ان اتعلم العربیۃ جیدہ, کہ میں سیکھوں عربی زبان اچھے طریقے سے جید انداز میں. ماذا افعل, کیا کروں میں بھائی جان؟ تو طالبہ اولا نے کہا احفظی جزءا من القرآن الکریم. قرآن کریم کے پارے حفظ کرو, جزءا ایک پارہ. وبعض الاحادیث النبویہ, اور کچھ احادیث. وتحدثی, اور بات کرو کس زبان میں؟ کثیراً, بہت زیادہ. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں آپ تینوں گھر میں عربی میں بات کریں. ہاں واللہ مزہ آ جائے گا. شروع میں تو تھوڑا وہ دکے شکے ہنسی مذاق اور ان کے تو اپنے الگ سین چل رہے ہوتے ہیں, ہاں تو وہ اس میں زیادہ مزہ آ جائے گا, فن بھی ہو جائے گا واللہ. ود پیسج آف ٹائم یو ول انجوائے واللہ. ہاں اور آپ لوگ بھی آپس میں عربی, اسی لیے میں کہتا ہوں یار ادھر بھی عربی میں بات کرو, گروپ میں بھی عربی کی آگ لگا دو ادھر. ٹھیک ہے نا. چلیں.
میں واللہ تیار ہوں، اس بک کے بعد. نہیں ابھی نہیں. لیکن مجھے پتہ ہے نا کہ بھئی ہمارے بھائیوں کا کیا لیول ہے. لیکن انشاءاللہ ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ آخری انشاءاللہ میں عربی میں پڑھانا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ کا انشاءاللہ ابھی لیول ابھی آپ لوگوں کا میں بتا دوں. آپ لوگ خود بھی یہ فیل کرتے ہوگے کہ جب آپ شروع میں آئے تھے اور ابھی بہت زیادہ فرق ہے نہیں ہے؟ ہاں فرق ہے نہیں ہے؟ ہاں بس یہ ہے اصل چیز. انشاءاللہ ابھی دیکھیں، ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اکثر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اکثر. ہاں کچھ نیو ورڈ آگے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. دیٹ مین ماشاء اللہ وی آر گوئنگ اپ، آور لیول از گوئنگ اپ اینڈ ود دیٹ بک از آلسو گوئنگ اپ. یو کین فیل دیٹ. انشاءاللہ ویری سون وی ول بگن عربک کلاسز ان عربک. ہاں انشاءاللہ پھر ہم عربی کی کتابیں پڑھائیں گے عربی میں. ہاں ایک سیٹنگ میں 1 گھنٹے میں ایک کتاب پڑھ لے بیٹھ کے ادھر ہی، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اس میں پھر آپ لوگ نہیں آئیں گے نا پھر کٹائی ہوگی. آگے چلتے ہیں. طالبہ ثانیہ کہتی ہے ہذہ نصیحۃ مفیدہ، یہ کیا ہے؟ سأتبعها، میں اس کی پیروی کروں. پیروی کروں گی. ماشاءاللہ قرآن و حدیث پڑھنے والے. ہاں اتباع الرسول، یعنی میں اتباع کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. طالبہ اولا کہتی ہے اذن پھر ستتعلمین العربیۃ جیدہ، پھر تم سیکھ لو گی عربی صحیح طریقے سے. اوکے انڈرسٹوڈ. لیٹس ریڈ اگین ٹوگیدر ود دا چیخ. اوکے بسم اللہ. اعتقد انک طالبۃ جدیدہ. أعتقد أنك طالبة جديدة. نعم 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 لا 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 نعم التحقت بالمعهد هذه السنة. هل درست اللغة العربية في بلدك؟ هذه أول مرة أدرس فيها العربية. أنا درست العربية 3 سنوات في بلدي. لماذا تدرسينها مرة ثانية؟ إذن في بلدي نتعلم القراءة والقواعد والترجمة ولا نتعلم الحديث باللغة العربية، ولكنك تتحدثين العربية الآن جيدا. تعلمت الحديث باللغة العربية هنا في المعهد مختبر وحاسوب وإذاعة ومكتبة. لا أستطيع نطق الأصوات. قاف ضاء حاء جيدا. قاف ضاء حاء جيدا. هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة، ولا أستطيع التحدث باللغة العربية. ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات. أريد أن أتعلم العربية جيدا. ماذا أفعل؟ احفظي جزءا من القرآن الكريم
وبعض الأحاديث النبوية وتحدث بالعربية كثيرا. هذه نصيحة مفيدة سأتبعها إن شاء الله. إذن ستتعلمين العربية جيدا. سب کا ہو گیا. کبھی کبھی سپیڈ بھی لگایا کرو تاکہ نا اس سے آپ کی زبان میں فلونس آ جائے گی. إذن ستتعلمين العربية جيدا. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ چیک اپ. اچھا جی مسفرہ. شارٹ میں یہ ہے بھائی جان کہ ایک طالبہ جدیدہ آئی. اس نے بولا تم پہلی بار آئی ہو؟ بولتے ہاں میں نئے آئے ہوں. تو انہوں نے بولا کہ تم عربی آتی ہے؟ بولے نہیں میں پہلی بار سیکھ رہی ہوں. اس سے بولا تو تم نے؟ بولتے میں 3 سال میں نے سیکھا ہے, مجھے ترجمہ آتا ہے, قواعد آتا ہے, یہ آتا ہے, بس بات کرنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تم پھر دوبارہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تم تو ابھی اچھی طریقے سے بات کری. تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ہوں تو میں نے سیکھ لی ہے ادھر, ٹھیک ہے, اور ہمارے معہد میں کیا ہے یہ چیزیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ حروف نطق کرنے نہیں آتے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یار ادھر لیب میں جاؤ, ادھر تم نطق کر لو گی انشاءاللہ. انہوں نے کہا یار پھر اب میں کیسے اپنے آپ کو بہتر بناؤں؟ انہوں نے کہا تم قرآن کے ایک پارہ یاد کر لو, احادیث نبویہ یاد کر لو, اسی طرح جتنا ہو سکے بات چیت کر لو. پھر اس نے کہا بہت اچھی نصیحت ہے انشاءاللہ. انہوں نے کہا پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, ود فراری سپیڈ. آگے چلتے ہیں. اچھا جی کوشچن چیک اپ. مسفرہ, is it right or wrong? If it's wrong, correct it. درست الطالبة الأولى العربية في بلدها 3 سنوات. صح صح صح. درست الطالبة الثانية العربية في بلدها 1 سنة واحدة. مومنة غلط. صحیح کیا ہے؟ درست الطالبة الثانية العربية في بلدها سنوات 6. کیا بات ہے, میں سمجھا بھی یہ کوئی بلنڈر مارے گی, لیکن ماشاءاللہ پراؤڈ آف یو. یعنی انہوں نے کہا کہ طالبہ نے اپنے کنٹری میں عربی 0 سال پڑھی ہے. اچھا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے, لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لم تدرس الطالبة الثانية العربية. This also can do. اچھا جی سسٹر سمر, فی المعهد مختبر وحاسوب وإذاعة. صح. علی فی المختبر تدریبات جیدة فی الترجمة. ہاں فوکس. صح ماشاء اللہ. تسی دے ٹریپ وچ پڑ گئے پا جی, ہاں کھڈے وچ پہ گئے. ترجمہ کا تدریبات کرتے وہ لوگ. میں نے اس لیے کہا تھا فوکس. ہاں کس چیز کا تدریب ہوتا ہے؟ ہاں تو کہو آپ وہ صحیح کرو. ہاں فی المختبر تدریبات جیدہ فی الصوتیہ او فی النطق. فی النطق بھی کہہ سکتے. اچھا جی ستتبع الطالبة الجدیدہ نصیحة الطالبة القدیمہ. صح احسنت. اچھا جی اب آپ نے اس کو مرتب ترتیب دینی ہے بیٹا. مسفرہ اچھا ایک سیکنڈ. مسفرہ کون سا پہلا آئے گا؟ سیکنڈ والا. التحقت طالبۃ جدید بالمعہد. تو دوسرا والا کون سا ہوگا بیٹا مومنہ؟ فور بالکل. یعنی پھر اس نے ملاقات کی ایک ایسی لڑکی سے, ایک طالبہ سے جس نے 3 سال عربی پڑھی ہے. جی سسٹر سمر. بالکل جمیل. اچھا جی ہاں علی عبد الرحمن. نہیں یہ تو پہلا ہو گیا بھائی جان. کتنے تسی لگتا ہے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا. شکت لہا وقالت. ہاں بالکل احسنت. 1 2 3 4. ہاں آخری دکتور آخری والا, ہاں 3rd والا. احسنت یا فرید. اس میں یہ کیا ہے دکتور کہ آپ نے جو جس طرح سین کریٹ ہوا نا اسی طرح اس سین کو آپ نے ادھر ترتیب کر دینا ہے. تو وہ ترتیب ہو گیا ہے. لیکن آپ سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ضع الکلمات المشتقہ من مادة عین لام میم فی الاماکن المناسبہ.
یعنی وہ بول رہا ہے کہ یہ جو مادہ ہے عین لام میم والے جو مادہ ہے اس کو آپ نے فلنگ دا بلینک میں ڈالنا ہے. ہاں احسنت. ہاں مسفرہ فی بلدی علماء کثیرون، میرے کنٹری میں کیا ہے؟ ہاں علماء بہت زیادہ ہے. ہذہ البنت یا مومنہ علوم نہیں بتانا، مسفرہ نہیں ہنسنا، بتانا بھی نہیں. ہاں ہاں تتعلم تتعلم العربیہ. آپ کے پیٹ میں بھوک ہو، آپ کا موڈ صحیح نہ ہو، تب بھی آپ نے عربی کو پڑھنا ہے، ہاں، تاکہ آپ جب موڈ صحیح ہو جائے اس وقت آپ ماشاءاللہ فراری کی طرح چل سکیں. آگے علی عبد الرحمن. ہا ادرس فی کلیتی کلیت العلوم. احسنت. اخی، ہاں اخی معلم لمادۃ الریاضیات. میرا بھائی کیا ہے؟ معلم ہے کس چیز کا؟ میتھس کا. یرغب کل انسان فی، کون بتائے گا؟ علمی فی العلمی نہیں، یہ تو پہلے آ گیا. ہاں فی التعلمی، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے. واللہ صحیح بات ہے نا فرید بھائی؟ اچھا جی، کیوں ہنستے ہو یار؟ نہ ہنسا کرو. ضع خطا تحت الکلمۃ الغریبہ فی کل مجموعہ، یعنی جو اسٹرینج ورڈ ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے وہ لگا دے. پہلے میں کون سا ہے؟ اصوات اصوات. ٹھیک ہے. دوسرے میں بیٹا مسفرہ مومنہ مطعم مختبر حاسوب اذاعہ، اس میں کون سا ہے جو اسٹرینج ہے؟ مطعم. بولو کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھا جی. مدرسہ، مہندسہ، طالبہ، جامعہ. ہاں علی عبد الرحمن. جامعہ بالکل، کیونکہ سارے جو ہے وہ پروفیشن وغیرہ بتا رہے ہیں کیا کرتے ہیں. جی دکتور. العربیہ، الاردیہ، الفارسیہ، الترجمہ. الترجمہ احسنتم. چلیں. حمزتا الوصل والقطع، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اخی. اس میں حمزہ الوصل ہم نے پہلے بات کر لی تھی، حمزۃ الوصل والقطع سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ لوگوں کا جو میٹر ہے وہ گم جائے گا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.